السلام علیکم. ویلکم ٹو ہارر اسٹوریز بائی عافیہ. ہارر اسٹوریز بائی عافیہ میں خوش آمدید. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے لیے ایک اور دل دہلا دینے والی کہانی لے کر آئی ہوں جو آپ کو خوف اور سنسنی کی دنیا میں لے جائے گی. تو تیار ہو جائیں خوفناک سفر پر جانے کے لیے، کیونکہ یہ کہانی آپ کو ایک ایسے بائیکر کی داستان سنائے گی جس کا سامنا ہوا کچھ ایسا جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا. یہ کہانی ارمان نے میرے ساتھ شیئر کیا. آج کی کہانی سنیں گے ارمان ہی کی زبانی. لسنر، اس کہانی میں ایک بائیکر ارمان اپنی ضد کی وجہ سے رات کو ایک ویران سڑک پر سفر کرتے ہیں جہاں اسے ایک خوفناک اور پراسرار ہوٹل میں قیام کرنا پڑتا ہے. ہوٹل کی پراسراریت، آئینے میں سائے کی جھلکیاں اور رات کو آنے والا سایہ، یہ سب مل کر بائیکر کو ایک ایسی خوفناک رات کا سامنا کراتے ہیں جو وہ کبھی نہیں بھول سکتا. تو آئیے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہانی ارمان سے، ارمان ہی کی زبانی، کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. لسنرز، ارمان بتاتے ہیں کہ انہیں شہر کی تیز روشنیوں سے نکل کر جنگلوں کی طرف جانے کا شوق ہمیشہ سے تھا. بہت ساری موویز دیکھ رکھی تھیں. وہ کہتے ہیں جن میں موٹر سائیکل پر سوار کردار ویران سڑکوں پر سفر کرتے اور ان کے سامنے آنے والی پراسرار چیزوں سے مقابلہ کرتے تھے، وہ چیزیں انہیں بہت فیسینیٹ کرتی تھیں. شاید اسی خیال نے مجھے بھی ایک طویل بائک سفر پر نکلنے پر مجبور کیا. میرے دوستوں نے منع کیا تھا کہ رات کے وقت اکیلے اتنی لمبی سڑکوں پر سفر کرنا عقل مندی نہیں ہے، لیکن میں نے ان کی بات پر کان نہ دھرے. یہ ایک ٹھنڈی رات تھی جب میں اپنی بائک پر نکلا. سڑک ویران اور ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی. میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی. ہوا کے جھونکے چہرے سے ٹکراتے جیسے کوئی نامعلوم طاقت مجھے روکنے کی کوشش کر رہی ہوں. میں نے اپنے ہیڈ فون لگائے اور گانے سننے لگا تاکہ اس خاموشی کا توڑ ہو سکے. کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد میں ایک ایسی سڑک پر پہنچا جہاں دور دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے سوچا کہ اب یہاں کچھ آرام کر لوں، لیکن سڑک کے کنارے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں میں بائک روک کر بیٹھ سکوں. اچانک مجھے ایک پرانا سا بورڈ نظر آیا جس پر لکھا تھا قیام گاہ 2 کلومیٹر. میں نے بورڈ کی طرف دھیان دیا اور بائک کو اس طرف موڑ دیا. جب میں اس قیام گاہ کے قریب پہنچا تو سامنے ایک بہت ہی پرانا اور ویران سا ہوٹل نظر آیا. اس کی دیواروں پر کائی جم چکی تھی اور کھڑکیاں ایسے دکھائی دیتی تھیں جیسے وہ برسوں سے کھلی ہی نہ ہو. مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا، لیکن میں بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یہاں رات گزار لی جائے. میں نے بائک روک کر ہوٹل کے دروازے پر دستک دی. کچھ دیر بعد ایک بوڑھا آدمی دروازہ کھول کر باہر آیا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی. تمہیں کمرہ چاہیے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا. جی، اگر کوئی جگہ ہو تو، میں نے جواب دیا. بوڑھے آدمی نے سر ہلایا اور مجھے اندر بلا لیا. اندر کا ماحول ہوٹل کے باہر کی طرح ہی خوفناک تھا. دیواروں پر دھول جمی ہوئی تھی اور فرنیچر بوسیدہ حالت میں تھا. بوڑھا آدمی مجھے ایک پرانی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر لے گیا جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. یہ تمہارا کمرہ ہے، رات آرام سے گزارنا. وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور واپس چلا گیا. کمرہ بہت سادہ تھا. ایک پرانی چرپائی، ایک لکڑی کی میز اور دیوار پر ایک چھوٹا سا آئینہ لٹک رہا تھا.
میں نے سامان رکھا اور چارپائی پر لیٹ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہر لمحہ یوں لگتا جیسے کوئی میرے کمرے کے باہر چل رہا ہو۔ دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی تو میں اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگا، لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ شاید یہ میری تھکاوٹ کا اثر ہے، میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ رات کا پہلا پہر تھا جب مجھے کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی شخص میرے کمرے کے باہر کھڑا ہو کر آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ دوبارہ کھولا، لیکن اس بار بھی کوئی نہ تھا۔ میں واپس لیٹنے کی کوشش کرنے لگا جب اچانک مجھے آئینے میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ آئینے کے اندر کوئی سیاہ سایہ تھا، جیسے کوئی شخص وہاں کھڑا مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے تیزی سے آئینے کی طرف دیکھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ ابھی میری آنکھیں بند ہی تھیں کہ کمرے میں سردی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی، جیسے کسی نے کھڑکی کھول دی، حالانکہ وہ بند تھی۔ اس کے بعد دروازہ خود بخود کھلنے لگا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز اتنی واضح تھی کہ میں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سایہ بالکل میرے بستر کے قریب آ کر رک گیا۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا جسم کانپنے لگا تھا۔ سایہ میری چارپائی کے پاس کھڑا رہا اور میں اس کی موجودگی کو صاف محسوس کر سکتا تھا۔ پھر اچانک ایک گمبھیر آواز سنائی دی، یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً اٹھ کر بائک کی چابی اٹھائی اور کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ نیچے بوڑھا آدمی اسی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ جلدی ہو رہی ہے؟ اس نے سوال کیا، لیکن میں نے کوئی جواب دیے بغیر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی میں ہوٹل سے باہر نکلا، میرے پیچھے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ہوٹل غائب تھا۔ صرف ایک ویران میدان تھا جہاں کچھ لمحے پہلے ہوٹل کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ میں نے بائک کو تیز رفتاری سے چلانا شروع کیا، لیکن میرے ذہن میں مسلسل وہ آواز گونج رہی تھی، یہاں سے چلے جاؤ۔ رات بھر سفر کرنے کے بعد میں شہر کے قریب پہنچا اور جب روشنیوں نے میرا استقبال کیا تو مجھے یوں لگا جیسے میں ایک خوفناک خواب سے جاگ گیا ہوں۔ لسنرز، یہ تھی بائیکر کے ساتھ پیش آئی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کریں۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے خوف اور برے تجربات سے محفوظ رکھے۔ یہاں چھوڑے جاتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئے کسی واقعے کہانی کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔